چند احادیث کے متعلق شکوک و شبہات۔ ایک حدیث ہے کہ حضرت صبرہ کی روایت نکاح متعہ کے متعلق کہ ہم دو ساتھی بنی عامر کی کسی عورت کے پاس گئے اور اسے اپنی خدمات پیش کیں۔ ایک اور حدیث ہے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں مٹھی بھر آٹا دے کر عورتوں کو استعمال کر لیتے تھے، اور اس حرکت سے ہمیں حضرت عمر نے روکا۔ جواب ارشاد فرماتے ہیں، حضرت صبرہ الجہنی اور حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی حدیثیں مسلم باب نکاح المتعہ میں موجود ہیں، لیکن معلوم ہوتا ہے کہ معترضین نے صرف اعتراض کی خاطر حدیثیں تلاش کرنی شروع کیں اور اس سلسلے میں ان دونوں حدیثوں کو بھی اپنی فہرست میں ٹانک لیا، ورنہ اگر وہ جاننے کی کوشش کرتے کہ متعہ کی حقیقت کیا ہے اور اس کے بارے میں فقہا کے درمیان کیا بحثیں ہوئی ہیں، اور ان بحثوں کا تصفیہ کرنے کے لیے محدثین نے کس مقصد کے لیے وہ تمام روایات اپنی کتابوں میں جمع کی جو متعہ کے جواز حرمت کے متعلق ان کو مختلف سندوں سے پہنچی تھیں، تو شاید وہ ان احادیث پر نظر عنایت نہ فرماتے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اسلام سے قبل زمانہ جاہلیت میں نکاح کے جو طریقے رائج تھے، ان میں سے ایک نکاح متعہ بھی تھا، یعنی یہ کہ کسی عورت کو کچھ معاوضہ دے کر ایک خاص مدت کے لیے اس سے نکاح کیا جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ یہ تھا کہ جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو کسی چیز کی نہیں کا حکم نہ مل جاتا تھا، آپ پہلے کے رائج شدہ طریقوں کو منسوخ نہ فرماتے تھے، بلکہ یا تو ان کے رواج پر سکوت فرماتے یا بوقت ضرورت ان کی اجازت بھی دے دیتے۔ چنانچہ یہی صورت متعہ کے بارے میں بھی پیش آئی۔ ابتداً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے رواج پر سکوت فرمایا، اور بعد میں کسی جنگ یا سفر کے موقع پر اگر لوگوں نے اپنی شہوانی ضرورت کی شدت ظاہر کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت بھی دے دی، کیونکہ حکم نہی اس وقت تک نہ آیا تھا۔ پھر جب حکم نہی آ گیا تو آپ نے اس کی قطعی ممانعت فرما دی، لیکن یہ حکم تمام لوگوں تک نہ پہنچ سکا، اور اس کے بعد بھی کچھ لوگ ناواقفیت کی بنا پر متعہ کرتے رہے۔ آخرکار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور میں اس حکم کی عام اشاعت کی اور پوری قوت کے ساتھ اس رواج کو بند کیا۔ اس مسئلے میں فقہا کے سامنے متعدد سوالات تحقیق طلب تھے، مثلا یہ کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس کی صریح اجازت بھی دی تھی، اور اگر دی تھی تو کس موقع پر، اور یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منع فرمایا ہے یا نہیں، اور فرمایا ہے تو کب اور کن الفاظ میں، اور یہ کہ آیا اس کی تحریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فعل ہے یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ذمہ داری پر اس رواج کو بند کیا۔ یہ اور اس طرح کے متعدد دوسرے سوالات تھے جن کی تحقیق کے لیے فقہاء و محدثین کو وہ تمام روایات جمع کرنے کی ضرورت پیش آئی جو اس مسئلے سے متعلق مختلف لوگوں کے پاس موجود تھیں۔ اسی سلسلے میں امام مسلم نے وہ دونوں روایات بھی نقل کی جن کو معترضین نے اعتراض کے لیے چھانٹا۔ ان میں سے ایک حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، جس میں وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں متعہ کرتے تھے، پھر حضرت عمر نے اپنے عہد میں اس کی ممانعت کر دی۔ دوسری حدیث صبرہ الجہنی کی ہے جو بیان کرتے ہیں کہ فتح مکہ کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت دی تھی، چنانچہ میں نے خود ایک چادر کے عوض ایک عورت سے متعہ کیا، مگر بعد میں اسی غزوہ کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ نے متعہ کو قیامت تک حرام کر دیا ہے۔ ان کے علاوہ اور بہت سی احادیث مسلم اور دوسرے محدثین نے جمع کی ہیں
جو اس مسئلے کے مختلف پہلوؤں پر روشنی ڈالتی ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر محدثین یہ مواد جمع نہ کرتے تو اسلامی قانون کی تدوین کرنے والے آخر کس بنیاد پر متع کے جواز و عدم جواز کا فیصلہ کرتے؟